ایران کا اسرائیل پر زبردست میزائل حملہ، تل ابیب اور حیفا دھماکوں سے لرز اٹھے، 7 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ حیفا پاور پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا، مقبوضہ بیت المقدس پر برسنے والے میزائل کے ٹکڑوں سے جگہ جگہ آگ کے مناظر۔ اسرائیلی فضائی حدود بند، جنگ کا خطرہ مزید بڑھ گیا، جنگ بند کرو ورنہ مزید تباہی ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا انتباہ۔ کینیڈا G7 سمٹ کا آغاز، عالمی رہنماؤں کی آمد جاری، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سمیت متعدد اہم شخصیات شرکت کے لیے پہنچ گئیں۔ اسرائیل ایران تنازع، بین الاقوامی سیکیورٹی اور عالمی استحکام کو مرکزی موضوعات بنانے کا امکان۔ دنیا بھر کی نظریں عالمی سطح اجلاس پر مرکوز، اہم عالمی مسائل پر گہری اور مفصل بات چیت متوقع۔ نیا ویژن، نیا عزم، پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، بجٹ ویژن جرات اور احتساب کی بنیاد پر تیار کیا گیا۔ پنجاب کا بجٹ صرف بجٹ نہیں، ایک مشن ہوگا۔ بجٹ ترقی کے مقصد سے جڑا ایک پیغام ہوگا۔ نیا بجٹ صرف اعداد و شمار نہیں، تبدیلی کی حکمت عملی ہے۔ پولیس اور حکومت آمنے سامنے، سر جنگ شدت اختیار کر گئی۔ غلام نبی میمن دباؤ میں یا ڈٹ جانے کو تیار۔ سندھ پولیس میں 4000 بھرتیاں سیاسی تنازع کا شکار، 2000 امیدواروں کو نکال کر سیاسی نام شامل کرنے کی کوشش۔ سیاسی سفارشات سے تیار کردہ فہرست نے ادارے کی ساکھ اور میرٹ دونوں کو داؤ پر لگا دیا۔ اور گینگ وار کا خاتمہ، کراچی پولیس کی 2 بڑی کارروائیاں، ہلاکتیں اور گرفتاریاں۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ملیر کا خوفناک گینگسٹر نوید پولیس مقابلے میں ڈھیر، وسیع لاکھوں اور سعید کالیا گینگ وار کا اہم کارندہ تھا۔ اسلحہ برآمد، اجمیر نگری میں ماما گینگ سے مقابلہ، 3 ملزمان گرفتار، 2 فرار۔ ملزمان کا تعلق فیکٹریوں میں لوٹ مار کرنے والے گروہ سے ہے۔ اسرائیل کے پھر ایران پر حملے، دوسرے بڑے شہر مشہد کو نشانہ بنایا، 2300 کلومیٹر دور سے حملہ کیا گیا۔ مشہد ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے والے طیارے پر بمباری، مشہد ایئرپورٹ، رن وے اور امام رضا علیہ السلام کے روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مشہد پر اسرائیلی حملوں کے بعد فضائی دفاعی نظام فعال، مختلف علاقوں میں اسرائیل نے کار بم دھماکے کروائے۔ تہران کے علاقے نجات الہی کے قریب وزارت تیل کی عمارت پر بمباری، اسرائیل کا تہران پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، حملوں میں شہداء کی تعداد 78 ہو گئی۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبدالکریم کو نشانہ بنایا گیا۔ انصار اللہ یمن کے رہنما عبداللہ حوثی نے محمد عبدالکریم کی شہادت کی تردید کر دی۔ یمن بھی ایرانی حمایت میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل، یمن نے یافا کے مقبوضہ علاقوں کی طرف ہائپرسونک میزائل داغ دیے۔ یمنی افواج نے 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا اسرائیلی منصوبہ، اسرائیلی وزیر اعظم کی منصوبے کو ٹرمپ کے ویٹو کرنے سے متعلق نیوز ایجنسی کی رپورٹ کی تردید۔ نیتن یاہو نے کہا، بات چیت کی بہت سی خبریں جھوٹی ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو ضروری ہے۔ جوہری مذاکرات ایران کی یورینیم افزودگی سے دستبرداری پر ہی کارآمد ہوں گے۔ جنگ شروع نہیں کی، اسرائیلی حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا۔ اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسرائیل کو واضح پیغام، کہا عراق اپنی سرحدوں اور فضائی حدود کی حفاظت مزید سخت کرے۔ عراقی فضائی حدود سے اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ مسلم دنیا نے اسرائیل کو نہیں روکا تو دیگر ممالک بھی اس کا شکار ہوں گے۔ مسلم ممالک عالمی فورمز پر مضبوطی اور فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہوں۔ روسی صدر اور امریکی صدر کا چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چین بھی ایران کے ساتھ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، ایرانی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد، اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایران کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران دانشمندانہ اقدامات کرے اور تل ابیب کے اہداف کو ناکام بنا دے گا۔
مسعود پزشکیان نے یقین دہانی کرا دی۔ ترک صدر کا بھی ایرانی صدر کو فون، کہا نتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد سے بھی رابطہ، خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان بھی رابطہ، فرانسیسی صدر کا مسعود پزشکیان سے کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔